دور سے حاصل تجلی کا اسے نظارہ ہے، یہ تجلی کو مگر جذب اپنے اندر کرتا ہے۔ تھی جو مجھ کو جستجوئے جلوہ ہائے پے بپے، طے کیے افلاک کو نالے کنا مانند نے۔ تھا یہ سب کچھ فیض رومی مرد پاکیزہ نہاد، وہ کہ جس کی تاب و تب سے میری جاں ہے بامراد۔ اب سفر کرتے ہوئے ہم دونوں کا یہ کارواں، مشتری کا تھا کنارہ آن کر اترا جہاں۔ وہ جہاں کیا تھا ہنوز ایک خاکدان ناتمام، تھے کئی چاند اس کے طائف تابناک و تیزگام۔ بادہ ہائے تاک سے بیگانہ تھا مینائے ہنوز، آرزو بھی خاک سے اس کی تھی نا رستہ ہنوز۔ نیم شب تھی تاب مایہ سے مثل نیم روز، نے برودت کا اثر اس کی ہوا میں تھا ناسوز۔ میں نے جس وقت آسماں کی سمت کی اپنی نظر، اس کا کوکب مجھ کو دکھلائی دیا نزدیک تر۔ وہ یعنی حکمت یعنی عقل نگاہ کو گویا تجلی کو سمجھنے میں صرف کرتی ہے، جبکہ یہ یعنی معرفت یا دل تجلی کو خود میں گم کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ میں نت نئے جلوے کی تلاش میں افلاک کو طے کر رہا اور بانسری کی طرح نالہ و فریاد کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں، یعنی اقبال اپنے متعلق کہہ رہے ہیں۔ یہ سب اس پاک مرد یعنی رومی کا فیض ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا سوز عشق میری جان میں آ گیا ہے، کیونکہ مولانا رومی ان کے ساتھ تھے۔ کائنات کو دیکھنے والے ان دو مسافروں کا قافلہ اب مشتری کے کنارے پر اترا۔ وہ جہاں یعنی فلک مشتری ایک ناقص سرزمین تھی، جس کے طواف میں کئی چاند تیزی سے چکر لگا رہے تھے۔ اس کی انگور کی بیل کا شیشہ ابھی تک خالی تھا اور آرزو ابھی تک اس کی خاک سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ گویا اس کی زمین میں کچھ اگانے اور زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ چاندوں کی روشنی کے باعث اس کی آدھی رات دوپہر کی مانند روشن تھی۔ اس کی ہوا یا فضا میں نہ تو ٹھنڈک تھی اور نہ گرمی ہی تھی۔ جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے ایک ستارے کو اپنے بہت قریب پایا۔ ستارہ یعنی مشتری۔